الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن السمعيات قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله خير وأقوى شبههم من العقلیات کہ رویت جو ہے وہ مشروطہ ہے اتنی چیزوں کے ساتھ، اور یہ چیزیں اللہ کے بارے میں محال ہیں، لہذا بھی ان کے خیال کے مطابق بھی رویت محال ہے۔ آگے سمجھیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن السمعیات، معتزلوں نے جو سمعی دلیل بنائی ہے کہ اللہ کی رویت نہیں ہو سکتی، وہ دلیل اور اس کے پھر جواب۔ قولہ، اللہ رب کریم کا یہ ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تدرکہ الابصار، لا کیا کہ جی معتزلیوں نے جو سمیع دلیل بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع یعنی شریعت کے اندر وہ ہے، کی رویت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر 103 نمبر آیت اون تھلے گل سنے گا، بابیاں دی تتاں تینوں سمجھ آوے گی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ وَأَقْوَى شُبَهِهِمْ من السمعیات، سمعیات میں جو ان کی سب سے قوی دلیل ہے وہ ہے اللہ رب کریم کا یہ فرمان کہ لا تدرکہ الابصار، اور دلیل کس طرح بنی؟ اس لیے کہ جمع یہ معرف باللام الاستغراق ہے، یہ الف لام استغراقی ہے اور جمع ہے باجماع اہل الاصول والعربیہ جب الف لام استغراقی جمع پر آیا تو معنی یہ ہے کہ اب یہ سالبہ کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ کہ نہیں ادراک کر سکتی اللہ تعالیٰ کا کوئی بصر ابصار سے۔ تو جب سلب کلی ہے تو رویت ثابت کیسے ہوگی جی؟ سنیں جی، اے دلیل ہے کہ یہ جمع ہے، الف لام اوپر آگی نفی، یعنی یہاں سلب کلی ہے، یہاں سلب کلی ہے کہ بھئی کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اگرچہ یہاں لفظ ادراک ہے، رویت کا نہیں ہے، وہ تو جواب آ رہے ہیں جی، سمجھے ہی؟ اب آگے بل پھر ترجمہ کر دیں بس۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں الابصار استغراق کے لیے ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں الابصار میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ انہوں نال پڑھیا، بل جواب یہ مبتدا ہے، خبر اس کی آ رہی ہو جتھے لکھا الرابع انہ لا دلالت فیہ، یعنی ساری باتیں مان لینا، تو آخری چوتھا جواب یہ ہے، تو سمجھے ہی؟ بعد ذکر منوع ثلاثہ، پہلے 3 جواب 3 منع، اور جبال آج تو کل جواب کتنے بن گئے؟ ہن پہلا بعد تسلیم کون الابصار، یہ جواب اول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ الف لام الابصار میں کس کے لیے
کہ کوئی بھی سلب کلی ہے ہی نہیں ہے، خلاصہ یہ سلب کلی نہیں ہے، اس لیے کہ الف لام استغراق کا مشروط ہے بے عدم قرائن العہد، عہد کا قرینہ کوئی نہ ہو، عہد کا، تب وہ استغراقی بنتا ہے کہ وہاں سے کوئی فرد نکلے کوئی نہ، تو حالانکہ نصوص دلالت کرتے ہیں مومنین کی، پڑھے ہو پیچھے، پس یہ قرینہ ہے کہ یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، الابصار، یہ پہلا جواب آ گیا، سنیں، لیکن اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ کیا ہے، الف لام استغراق کے لیے ہے، مان لیا، تو پھر ہم یہ نہیں مانتے کہ یہاں عموم سلب ہے بلکہ سلب العموم ہے، سلب کلی نہیں ہے بلکہ سلب جزئی ہے، یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے، سالبہ جزیہ ہے۔ اجے وہ تازہ تازہ پڑھتے پہ ساری بات ہے مختصر بانی سے۔ ہاں جی، اور احکام تقسیم کر رہے ہیں کہ الابصار پر الف لام استغراق کے لیے ہے، تو یہ الف یعنی پہلی بات ہم مانتے ہی نہیں ہیں، پہلا جواب یہ آ گیا، اگر ہم مان لیں کہ الف لام استغراق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے بلکہ، جزیہ ہے۔ تو بالکل رویت کی نفی نہیں ہے بلکہ بعض سے رویت نہیں ہے۔ اچھا بھائی سمجھے پہ ہو، ہون درو بیک او بعد تسلیم جی افادت ہل لا، یہ جواب ثانی ہے، یعنی اگر ہم تسلیم کریں استغراق تو پس دلالت اس کی تمہارے مطلوب پر غیر مسلم ہے، اس لیے کہ ہمارا قول، دھیان کرے جے جملے سمجھان لگے جے، یدرک الابصارو، کہ ادراک کرتی ہیں کون، الابصار، یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ، اور موجبہ کلیہ جب داخل ہو موجب کلیہ پر نفی تو ایجاب کلی کا رفع ہوتا ہے، سلب کلی نہیں بن جاتی، ایجاب کلی پر جب سلب آئے ایجاب کلی کا رفع ہوتا ہے، ایجاب یعنی سلب جزئی ہوتی ہے، سلب کلی نہیں بن جاتی جی، سنیں، اب ہوگا معنی کہ نہیں ادراک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساری آنکھیں، ہر فرد کی آنکھ ادراک کر سکے اس طرح نہیں ہے، سنا جی علی سبیل سلب العموم، تو پس نہیں منافی ادراک بعض ابصار کا ادراک کرنا، جیسے تیرا قول ہونا وقت مثال ہے جی، وہ تازہ سبق پڑھے ہوندے نال سمجھو نو، لیسا کلو حیوان انسانا، لیسا، اب اگر اس کو سالبہ کلیہ بنائے تو وہ معنی بنے گا انسانیت کی سلب ہے حیوان کے ہر فرد سے، تو ٹھیک ہے، ہر وچ تو کو نہیں ہے گا، پھر تیرے کو بھی سلب ہو جانی ہے، حیوان دا فرد ہے کہ نہیں، تو یہ تیرے کو انسان دی سلب ہو پھر کیڑی شے بنے گا، تو سمجھائیے جی، اس لیے یہ سلب کلی نہیں ہے، یہ سلب جزئی ہے، آیا لفظ کلی ہے لیکن ہے کہ یہ سلب جزئی ہے جی، اور تمہارا مطلوب ماض پورا ہوتا ہے اگر معنی ہو کس بار، بولو چاہ، وہ جو کہ معنی ہے کس کا، تو یہ سالبہ کلیہ نہیں بنتا یہاں، یہ ایجاب کلی کے اوپر سلب آئی ہے تو یہاں سالبہ جزیہ بنتا ہے، اور سمجھے ہی ہون ہوئی، اور فائدہ دینا اس کا عموم سلب کا نہ کہ، یعنی بعد تسلیم کرنے اس بات کا کہ الابصار فائدہ دیتا ہے کس کا، یعنی استغراق کا، نہ کہ سلب العموم کا، سلب جزئی کا بھی، یہ بھی ہم اگر مان لیں تو پھر تیسرا جواب بکون اللہ، تو پھر ہم یہ نہیں مانتے، وہ تسلیم تو بعد میں آئے گی نا، کہ ادراک وہ رویت مطلقہ ہے نہ کہ رویت ہے علی وجہ الاحاطہ، بھی اگر یہ مان لیں، آپ انہوں سمجھ کے پہلو جواب کی میں بنانا ہے، اور بعد تسلیم کرنے
ہونا ادراک کا کیا، نہ کہ رویت جو کہ، یہ تیسرا جواب ہے، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے، پہلے دو باتیں تسلیم کرنے کے بعد یہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں ادراک سے مراد بلکہ وہ رویت ہے علی وجل، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ اس طرح دیکھے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، نظر تیرے اوپر بھی گزر گئی، نیچے بھی گزر گئی، دائیں سے بھی گزر گئی، بائیں سے، تو میرا ساتھ، تو میری نظر میں سارا آ گیا، تیرا احاطہ ہو گیا۔ اللہ کو کوئی اس طرح نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ وہ نظر اللہ کا احاطہ کر لے، اس کی نفی ہے، مطلقاً رویت کی نفی نہیں ہے، بلکہ رویت علی سبیل الاحاطہ۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا دیدار اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر لے، اور سمجھے ان دی مثال دیکھو، ستڑ کہا جاتا ہے رأیت الہلال وما ادرکتہ للغیم، دیکھا میں نے چاند کو اور نہ ادراک کر سکا میں اس کا بادل کی وجہ سے۔ جی تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، میں چاند ویکھیا ہے لیکن بدل دی وجہ تو میں اندر ادراک، تو پس منفی وہ رویت ہے کون سی، اللہ، کہ اللہ کی کا دیدار علی وجل احاطہ نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس میں کوئی شک نہیں شک اس بارے میں کہ مومنین زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ سنیں جی، یعنی اگر اس کو بھی مان لیں، اگر کہ ادراک مطلق رویت ہے نہ کہ رویت اللہ، یہ بھی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ساریاں تہاڈیاں منیاں پر ہے، ایسا تھوڑے کھتی چ ٹھوکن لگے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلالت نہیں ہے کہ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں ہمیشہ کوئی آنکھ بھی اس کی رویت نہیں کر سکتی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ خاص وقت مراد ہے، یہ خاص وقت مراد ہے۔ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ، جب ہم کیونکہ عدلہ میں رویت کا ثبوت ہے تو لہٰذا عدلہ کو جمع کریں گے، دنیا میں رویت نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہوگی۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں تمہاری ساری باتیں ماننے کے بعد ہم یہ نہیں مانتے کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ یہ نفی دلالت جو ہے نا وہ عموم اوقات اور عموم احوال پر یہ نہیں ہے۔ ادھر دیکھ، یہ جواب انہ لا دلالت فی علی عموم الاوقات یہ چوتھا جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خاص کرتے ہیں، اب اللہ کا ادراک نہیں یعنی رویت نہیں، ہم خاص کرتے ہیں عدم رویت کو یعنی عدم ادراک کو، یعنی بے بعض الاوقات، بعض اوقات کیسے، وہ بعض اوقات کون ہیں، یا بے بعض احوال الآخرت، کیوں؟ اس لیے کہ ثابت ہے یہ بات کہ رویت نہیں ہوگی جنت میں ہر وقت نہیں ہوگی، وقفے وقفے سے ہو سی، وہ جتنا جس نے محنت کی اللہ کے فضل سے اس کے مطابق جی اللہ 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 اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہیں؟ ہن مسئلے سمجھ چاندے، پہلے ترجمہ کرنا ہے پھر وہ مسئلے شروع کرنے نے۔ اور اقوا شبہ معتزلوں کا سمعیات سے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تدرکہ الابصار، اور جواب انہ لا دلالت فیہ، سنیں بات تسلیم کرنے ہونا ابصار کا استغراق کے لیے، یہ پہلا جواب ہے کہ پھر مان لیا، اور بات تسلیم کرنے فائدہ دینا اس آیت کا عموم سلب کا، یعنی سلب کلی ہے نہ کہ سلب العموم کا، ہم مان لیتے ہیں، اور بات تسلیم کرنے ہونا ادراک کا وہ رویت مطلقہ نہ کہ رویت لا وجہ
احاطہ، اور سارے جواب پڑھائے نے کہ پہلے ہم یہ نہیں مانتے، مان لیں تو پھر یہ نہیں مانتے، مان لیں تو یہ نہیں مانتے، ساری باتیں ماننے کے بعد جواب یہ ہے کہ نہیں، دلالت اس فرمان میں عموم اوقات اور عموم احوال پر۔ چلو جی، سمعیات سے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تدرکہ الابصار، اور جواب بات تسلیم کرنے ہونے ابصار کے استدراک کے لیے، اور بات تسلیم کرنے فائدہ دینا اس کا عموم سلب کا نہ کہ سلب عموم کا، اور بات تسلیم کرنے ہونا اطلاق کا وہ رویت مطلقہ نہ کہ رویت خلاف احاطہ بھی جوان بالمری۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، دلالت اس آیت میں عموم اوقات و احوال پر۔ اور مسئلہ سمجھا جوین، وفی حاض المقام نکاحۃ شریفۃ، پہلا بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ملائکہ کے لیے نہیں ہے، مگر وہ بھی ایک ہی مرتبہ، وہ بھی بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ علامہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بات صحیح نہیں ہے، اور روایت کی ہے امام بہقی نے رؤیت کے اس بات میں فرشتوں کے لیے، اور تصریح کی ہے امام اشعری رحمہ اللہ نے فرشتوں کی رؤیت کے۔ وہ ہے وہ ایک مسئلہ، ایک لہذا فرشتوں کے لیے۔ دوسری بحث، بعض نے کہا کہ جنوں کے لیے، جنوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ منسوب کی گئی ہے امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں داخل ہوں گے جن کتھے، اور انتہائی ثواب ان کا کیا ہے، نجات منن۔ شاید کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، یہ نسبت امام صاحب کی طرف ہے۔ کیوں؟ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، توجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس کے لیے جو ڈرے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، تو اس کے لیے کیا ہیں؟ دو جنتیں ہیں۔ اگو مخاطب جن انسان تو میں نہیں پوری صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تب دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ہم سمجھے ہی، اور اجماع ہے اس بات پر کہ جن کیا ہیں، جب مکلف ہیں تو پھر یہ ساری بشارتیں کیا ہیں، شامل ہیں ان کو، اور سارے نظرات بھی ایشا پیسے۔ تیسرا مسئلہ تو خلاصہ ہے کہ جنہ میں جنت جانا ہے۔ تیسرا مسئلہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جنت میں کہاں رہیں گے، وہ تفصیل علیحدہ ہے، لیکن جنت میں تیسرا مسئلہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی عورت کو رؤیت نہیں ہوگی۔ یہ جو عورتیں ہیں نا، ان کو اللہ کا توجہ کرا جائے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمایا الحق کو، حق کس بات ہے، ایام عید وغیرہ کی مثل میں ان کو دیدار ہوگا ان کو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو عوام الناس؟ جی، بعض نے یوں سوال اٹھایا کہ اللہ کو یہ جو عوام مومنین ہیں جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ جب کہ نہیں دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا خواص الناس، سیدہ فاطمہ پاک، سیدہ خدیجہ پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہن و سلام اللہ علیہن۔ یہ کالا کی بات چل رہی، جواب آگے آ رہا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نئی رؤیت عورتوں میں سے کسی کو مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو جو بعض علماء نے کہا ہے وہذا، یہ خلاف صحیح ہے، یہ اچھا وہ بندہ جس نے ایک اور بندہ جس نے دلیل پکڑی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ تو ساری مقصورات فل اندروں کے میں دیدار کرن گیاں، جی
کہتے ہیں فقط سہا، یہ بھی سجن بھول گیا ہے، یہ بھی سجن اس لیے کہ خیمے جو ہیں وہ خیام یہ نہیں حاجب بن سکتے اللہ سبحانہ کے لیے کہ اللہ ان کو خیموں کے اندر دیدار کرانا چاہے تو کندھا کو رکاوٹ بن جان جی، ہو سکتا ہے؟ سمجھے پہ نہیں اے شاباش جی۔ تو خلاصہ کی ایک عورتوں بھی ہے۔ چوتھا مسئلہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تخصیصات رویت میں محض و بعد دخول جنت میں جب داخل ہو جائیں گے نا پھر یہ تخصیصات ہیں کس کو کتنی مرتبہ، سمجھا جی؟ تو جو کرا جی بہرحال موقف میں جب ابھی جنت میں نہیں ہے کٹہرے میں کھڑے ہیں تو پس دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہر ایک دیکھے گا حتیٰ کہ لیکن صفت قہر اور جلال کے ساتھ آگے جی سمجھ۔ پانچواں مسئلہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے رویت خواص المسلمین کے لیے ہر صبح اور یا صبح و شام سمجھانے واسطے وہ تو صبح و شام کوئی نہیں ہونی، صبح و شام پیر جی سورج نال بن دیے، سورج چڑھ گیا تو کی ہو گئی، ڈوب گیا تھے وہ تو سورج ہی کو نہیں جی۔ صرف سمجھانے کے لیے کون کو مطلب ہے کہ یعنی نا بھی ہر 12 گھنٹے دی وقفے بعد زیارت ہے کنہاں نوں تے سرکار ہوئے جی۔ اور عوام مسلمانوں کے لیے جمعے والے دن ہوگی یعنی 8ویں دن، یعنی 8ویں دن اے مطلب ہر جمعے دیدار، جیسا کہ ناطق ہیں اس کے ساتھ اے مسئلے دسے جتنا بابے رام کتابیں چلیا کے بیا نفیس باسا جی چلو جی۔ وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية اس دلیل تانا لما حاصل تمدن بنفيها كالمعقول لا يمنع بيات رؤية ایا کیڑا شور پا رہا ہے پکھا یار کی سر کھا دینے میں چلا گا بیاد میں بيات رؤيته امتناعها وإنما التمدن في أن يمكن رؤيته ولا لا للتمنع والتعسس بحجاب الكبرياء۔ الجواب الخامس 4 آگے، 5واں لا تدرکہ الابصار، دلیل پکڑی گئی ہے آیت کے ساتھ جواز رویت پر۔ یہ آیت عدم رویت کی دلیل نہیں ہے بلکہ نہ، یہ آیت امتناع رویت کی دلیل نہیں ہے، جواز رویت کی۔ کون سی؟ آرام او کس طرح دھیان کرا جائے، اگر رویت ممتنع ہوتی تو البتہ نہ حاصل ہوتا مدح کرنا رویت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے تو یہ بطور مدح ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے، تو اگر ممتنع ہو تو ممتنع شے جو ہے اس کے ذریعے اس کی ممتنع کی نفی کر کے مدح نہیں ہوتی، شے ممکن ہو نفی کی جائے یہ مدح ہوتی ہے جی۔ کیا کب ہے؟ پانچواں جواب دلیل پکڑی گئی ہے اس آیت کے ساتھ جواز رویت پر، نہ کہ یہ آیت امتناع رویت کی دلیل نہیں ہے بلکہ جواز رویت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر رویت ممتنع ہوتی تو البتہ نہ حاصل ہوتا تمدح رویت کی، نفی کے ساتھ۔ لیکن تمدح حاصل ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو مدح واسطے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی تھی اپنی، تو لہٰذا رویت ممتنع مثال دیں دینے جیسا کہ معدوم نہیں مدح کی جائے گی معدوم کی، عدم رویت کے ساتھ۔ یہ معدوم ہے تو کوئی بندہ کہے کہ بھی وہ جو نا جی بھی وہ معدوم دیکھا نہیں جاتا، تو ہوں معدوم دی شان ہے ہی معدوم ہے نہیں۔ میں کہاں کہ جو نا مولوی حذیفہ کا جو بیٹا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ ابھی اس کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ لوگ کہنا واہ بے واہ کیا بات ہے ہی کوئی دیدار کیڑی شاید ہونے جی سمجھ آ رہی ہے کیا جی، جیسا کہ نہیں مدح کی جا سکتی اس کے عدم رویت کے ساتھ۔ بے معدوم چونکہ دیکھا نہیں جاتا لہذا بڑی عظیم شے ہے کہ مدح ہو سکتی پھر نہیں ہے اگے لامتناع ہاں بھی اس کی مدح کیوں نہیں ہو سکتی چونکہ یہ رویت ممتنع ہے،
معدوم کی رویت ہے ہی ممتنے، تو اس پر مدح کیسے ہوگی؟ اگے وَإِنَّمَا التَّمَدُّ بات پڑھیے، محض مدح ہوتی ہے اس چیز میں کہ جس کا دیکھنا تو ممکن ہو لیکن عظمت شان کی وجہ سے دیکھی نہ جا سکے۔ دیکھنا تو پھر آیت کس کی دلیل بنی ہے؟ نہ کہ اے شاباش کیا کیا جی، مدح ہوتی ہے اس شے کی کہ اس کی رویت اس بارے میں کہ رویت ممکن ہو، عظمت شان کی وجہ سے رویت ہو نہ سکے، رویت ہو نہ سکے، للتمنع والتعزز بحجاب الکبریاء۔ ادھر اختیار نہ ہو، وقد یستدل بالآیات لا تدرکہ الابصار وہو رویت کے یہ معارضہ ہے معتزلہ کے لیے، کیونکہ معتزلہ نے کہا تھا کہ حق سبحانہ نے مدح کی ہے، حق سبحانہ کی مدح کی گئی ہے بہیں طور کے دیکھا نہیں جا سکتا جی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت سیاق و سباق سارا پڑھے، کیونکہ اس کا ذکر ہے کس میں؟ مدح ہے کہ اللہ کی شان بیان ہو رہی اس کے ضمن میں ہے، سنیں جی۔ اور صفت وہ صفت کے ہو عدم اس کا مدح ہوتا ہے وجود اس کا، اے ان آنکھیں کنہ کہ جس جہاں عدم مدح ہو وہاں وجود نقص ہے، تو لہذا جب رویت نہیں ہے تو وہاں رویت ہونا نقص ہوگا جی، یہ معتزلے۔ تو پس معارضہ کیا اہل سنہ والجماعت نے، ان کا معارضہ کیا ان کا ہمارے اصحاب نے کہ تمدع نہیں دلالت کرتا رویت کے، بلکہ یہ تو کیونکہ اگر ممتنع ہوتی کون تو البتہ نہ حاصل ہوتی تمدع نال کو ہلو چلو جیسا کہ معدوم نہیں مدح ہوتی اس کی بوجہ رویت کے اہل امتناع بے رویت نہیں ہو سکتی تو مدح کیڑی شاید ہے جی، محض مدح ہوتی ہے اس بارے میں کہ ممکن ہو رویت اس کی، لیکن تمنع الامیر اذا احاط بہل کہ بھئی بل حراس کہ بھئی امیر کے سامنے اتنے باڈی گارڈ اتنے محافظ ہیں جی کہ اس میں اس کے اندر سے زیارت نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ ہوتی وجہ زیارت نہ ہونے کی، یار تو راشی ہے نا سی ویسے تو جنازے تے گئے ہیں تے میں عام گل کر رہا ہوں، مطلب جتنے گئے ہیں ادھر گل لے جاؤ کہ یار اتنے تو اتنا رش سی ویسے تو کوشش کی تھی برس تو جنازے کی بزرگوں کی زیارت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سبب یہ ہوتا ہے، ایک سبب کہ چفیرے اینا جمگٹا ہوئے کہ اگو نہ ہٹن تے نہ زیارت ہوئے، ایک سنیں اور بلا یرا لتمنو یہ تو لہذا متاثر ہو جاتا ہے وصول امیر تک۔ اور دوسرا ہے تعزز یعنی ہونا اس کا عزیز قاہر کہ نہیں پا سکتا اس کو کوئی، کس طرح بے حجاب بالکسر کے بے حجاب کبریا العظمت اس پر ایک سوال بارت دھیان کرے جو ہے، ہم نے تو کہا نا کہ جو چیز ہو نہیں سکتی وہ مدح نہیں بڑھ سکتی، اس کی نفی مدح نہیں ہے۔ جو چیز محال ہونا اس کی نفی، یہی ہم نے کہا نا کہ جو ممتنع ہو اس کی نفی کریں تو یہ مدح نہیں ہے۔ مثلا مولوی لقمان کا جو سجا کان ہے وہ جناب دیکھتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے، کان میں نہیں سمجھ آ رہی۔ اب اس پر سوال ہے معتزلوں کی طرف سے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدح ہے لیکن وہ چیز ہے ممتنع۔ دیکھو کہ وارد ہے اس پر کہ تمدع واقع ہے اس شے کی نفی کے ساتھ جو اللہ کے حق میں محال ہے، بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا، زوجہ کی نفی اور ولد کی نفی، لیکن اس پر اللہ کی مدح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا
اللہ نے نہ کسی کوئی بیوی بنائی ہے تو نہ کوئی اللہ دا بچہ ہے. یہ مدح ہے کہ نہیں اللہ دی؟ لیکن مدح کس پر ہے؟ اور جس چیز کا ہونا محال ہے یار، یہ نہیں کہ ممکن ہے، جواز ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی، اور بازی آگے حمد اس اللہ کی جس نے نہیں بنا، جس نے نہیں پکڑا ولد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک. ملک میں شریک ممتنی ہے کہ کوئی نہیں؟ ممتنی ہے جی. اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی من الذل. سن رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ممتنع ہیں، لیکن اللہ کی مدح ہوئی ہے جی. یہ صرف سوال کی ہے. کیا کی ہے؟ سوال کی ہے جی. اور مطلب ہے کہ تھوڑا ذہن یہ بھی ہونا چاہیے. اور دلیل پکڑی گئی ہے آیت کے ساتھ رویت کے جواز پر، کیونکہ اگر ممتنع ہوتی رویت تو البتہ نہ حاصل ہوگا تمدح رویت کی نفی کے ساتھ، جیسا کہ معدوم نہیں مدح کیا جاتا معدوم کی عدم رویت کے ساتھ. کیوں؟ بوجہ ممتنع ہونے رویت کے. اور معاذ مدح ہوتی ہے اس بارے میں کہ ممکن ہو رویت اس کی اور رویت ہو نہ سکے تمنو کی وجہ سے اور تعزز کی وجہ سے بے حجاب الکبریاء. جی پکڑی گئی ہے آیت کے ساتھ رویت کے جواز پر کہ اگر ممتنع ہو رویت تو البتہ نہ حاصل ہوگا تمدع رویت کی نفی کے ساتھ، جیسے معلوم نہیں پتا کہ رہتا اس کے عدم رویت کے ساتھ باوجہ ممتنع ہونے رویت کی. اور معاذ مدح اس بارے میں ہے کہ ممکن ہو رویت اس کی اور نہ ہو سکے اور نہ دیکھا جا سکے تمنا کی وجہ سے، تعارف کی وجہ سے کہ ایجاب کے خلاف. آگے سمجھو اگے. وَإِنْ جَعَلْتَ الْإِدْرَاكَ عِبَارَةً عَنِ الرُّؤْيَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ بِالْجَوَانِبِ وَالْعُدُولِ فَدَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ وَالتَّحَقُّقِ أَظْهَرُ لِأَنَّ المعنى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالوجود والجوانب. چھٹا جواب او ایت کا کہ اگر ہم بنائیں ادراک عبارت رویت سے، لا تدرک ہوئے نا کہ ادراک بمانا، لیکن رویت کون سی؟ علی وجہ الاحاطہ بالجوانب کہ اللہ تعالیٰ کی جوانب اور حدود کے ساتھ رویت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رویت جوانب اور حدود کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر یہ معنی کریں کس کا؟ کیا جی؟ اگر ہم بنائیں ادراک رویت سے ویسے تو ادراک ہوتا ہے درک، غور و فکر کر کے شے حاصل کرنی. جی اللہ تعالیٰ کی رویت علی وجہ احاطہ بالجوانب والحدود نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ معنی کریں ادراک کا تو اب دلالت کرے گی آیت جوازے، بلکہ رویت کا تحقق اب اظہر ہو گیا. کیا جی؟ اگر آیت کا معنی یہ کریں تو اب آیت کی دلالت رویت کے جواز پر ہوگی اور رویت کا تحقق اظہر ہوگا. توجہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اب معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا، اللہ مرئی بنے گے، دیکھے جائیں گے، اس کے باوجود نہیں ادراک کریں گے، نہیں ادراک کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ابصار کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر لیں، حد متعین کریں، احاطہ کریں. یہ بات کیوں؟ بوجہ اللہ تعالیٰ کے منزہ ہونے کے کس سے؟ تناہی. اور جب نظر احاطہ کرتی ہے نا میرا تو اتوں میں مک گیا، تو تھلوں میں تو سجوں میں تھے مک گیا کہ کوئی نہیں. اتنے بھی تیری انتہا، تھلے بھی سجے بھی کھبے بھی. جی ہاتھ ویک آ گیا پورا، اتنے تھلے ہر پاس مک گئے. یہ متناہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تناہی سے، اور اللہ تعالیٰ حدود اور جوانب کے ساتھ متصف ہونے سے
پاک ہے. کیا کہ جی یہ کبائر کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ باوجود مری اس بات کے کہ اللہ کا دیدار کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آنکھیں اللہ کا ادراک کس طرح احاطے کے ساتھ یہ نہیں ہو سکے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تناہی سے پاک ہے اور حدود اور جوانب کے ساتھ متصف ہونے سے. ادھر دیکھ میں اور اگر بنائیں ہم ادراک کو عبارت کس سے، جیسا کہ زعم کیا ہے قوم نے جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے بقولہم رایت الہلال وما پورا نہیں دیکھ سکیا میں بدلا میں تھوڑا جلدی سے آوے اے مطلب. تو پس آیت کی دلالت رویت کے بلکہ رویت کے یعنی رویت کے اثر ہے. کیا ہے؟ یا اثر ہے مفہوم مخالفت کے طور پر یا اسلوب کے دلالت کے طور پر، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود اللہ کے دیکھے جانے کے نہیں ادراک کیا جائے گا، یعنی اللہ کا احاطہ آنکھوں کے ساتھ. کیوں؟ بوجہ اللہ کے پاک ہونے کے کس سے اور اتصاف بالحدود والجوانب سے. تو پس نہیں ممکن آتا اللہ تعالیٰ کا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدح کیا گیا بائیں طور کہ اس کی رویت نہیں ہے اجسام کی رویت کی مثل. جس طرح کے اجسام کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ان کا احاطہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن احاطہ نہیں ہوگا. اور اگر بنائیں ہم ادراک کو، اب بزرگوں کو کوئی آنا پیسہ کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں. اور اگر بنائیں ہم ادراک کو عبارت رویت سے علا وجہ الاحاطہ جوانب اور حدود کے ساتھ، یعنی ہر طرف سے آتا، تو پس دلالت آیت کی رویت کے جواز پر بلکہ رویت کے تحقق پر اثر ہے جی. اس لیے کہ ہن معنی کی بنے، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کیے جانے کے باوجود نہیں ادراک کیا جائے گا آنکھوں کے ساتھ. کی ادراک کہ بھی اس کا آنکھیں احاطہ کر لیں باوجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے تناہی سے اور اتصاف بالحدود والجوانب سے. اللہ سے پاک ہے، اللہ سے پاک ہے. اور اگر بنائیں ہم ادراک کو عبارت رویت سے علاوہ احاطہ جوانب اور حدود کے ساتھ، پس آیت کی دلالت نہ رویت کے جواز پر ہے بلکہ رویت کے تحقق پر اثر ہے. تحقق میں نہیں وقوع اثر ہو گیا جی. کیویں؟ اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ دیدار تو ہوگا لیکن علاوہ احاطہ نہیں ہوگا. تو نفی احاطے کی ہے، رویت کی نہیں ہے. نفی بے سایت میں نفی احاطے کی ہے، نفی رویت کی نہیں ہے. جملہ تو کم از کم پکاؤ ایک جی. کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کیے جانے کے باوجود نہیں ادراک کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ابصار کے ساتھ باوجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے تناہی سے اور اتصاف بالحدود والجوانب سے. ومنها ان الآیات کی واردہ فی سؤال رؤیت مقرونہ بالاستعظام والاستکبار. بس اور ان کی دلیل سمیات میں سے سنیں وہ یہ ہے کہ وہ آیات جو وارد ہے رویت کے سوال میں، رویت کے ان آیات کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو وڈا سمجھتے نے، سانو دیکھنا چاہتے نے، یہ متکبر نے. تو یہ ان کی مذمت کی گئی ہے. رویت کے سوال پر بڑا بننا اور تکبر کرنا، اس کے ساتھ سوال کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈا بڑا ہو گیا پھر سانو دیکھنا چاہتا ہے، لہذا رویت ممکن نہیں ہے جی. کنا کیا سجنا دے رہے ہیں. ہاں جی کیا کیا جی اور ایتا پڑھ دیں ساریاں لکھیں لیں. آیات سے معتصیوں کی اور دلیل یہ ہے کہ آیات جو ماننا ہے رویت کے سوال کرنے ہیں، سننا ہے کہ
کیا وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اتنے عظیم ہو گئے کہ ہماری رویت کریں گے؟ اچھا ادھر دیکھو اور دلیلہ سمجھو ومنہا یعنی معتزلیوں کے شبہ سمعیہ سے یہ ہے کہ آیات جو وارد ہیں اس رویت کے سوال میں وہ آیات مقرونہ ہے کس کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ ساریاں آیتیں تو ترجمے پڑھے نہیں تو کھول کے ترجمے سناؤ چاہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کو تورتے گئے کو تور پہاڑ تے گئے تو لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن پیارے موسیٰ اسا تہاڈی گل نہیں مننی اسا اللہ نو آمنے سامنے دیکھنا ہے جہرتن تو فاخذتکم الصاعقہ تو انہوں کڑک نے تے کڑک تاں پکڑا پہ جڑا سوال کیتا ہے ٹھیک نہیں ہے گا اے دلیل ہے جی سنیں جی اور دوسری دلیل دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء یہ کہ نازل کریں آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے جی کہ یہودیاں سوال کیتا چونکہ اللہ دا قانون ایسی کتاب کٹھی ہوندی سی تسی آندے کہ کہے تو ہوندی کٹھی زمان تو کتاب سانو بخاؤ آ رہی ہے جی تاں اسی مننا گے کنا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک پیارے موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ سے بڑا سوال کر چکے ہیں اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں کیڑا کہ فقالوا ارنا اللہ جہرتن فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم تے کیڑی شاید دلیل رویت قدم رویت امتناع رویت تا تن گرفت ہوئی تیسری وقال الذین لا یرجون لقاءنا کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی کافر کیا کہنا لولا انزل علینا الملائکہ تو کیوں نہ اتارے گئے ہم پر اور بولو چاہ سانس رک گیا جی او نرا ربنا یا ہم کیوں نہیں ہم نے اپنے رب کو خود کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا لقد استکبروا البتہ انہوں نے اپنے اندر واؤتاؤں تو بہت بڑی سرکشی کی ہے تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ رویت کیونکہ جہاں بھی ذکر ہوا ہے رویت کا ان کی وہاں گرفت ہوئی ہے جی تو لہذا یہ کام ممتنع ہے تو اسی لیے گرفت ہوئی ہے یہ ایتیں دلیل بنائی ہیں کنہوں نے معتزلہ نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا جی اور ان ادلہ میں سے اور معتزلوں کے شبہ سمعیہ بھی دلیل آیت مطلب ہو رہے تو نہ اور نہ کڈیا یہ ہے کہ آیات ایسی آیات جو واردہ ہے رویت کے سوال میں وہ مقرونہ ہیں استعظام اور استکبار کے ساتھ ان کو پیجے کھانے جی دلہ سے یہ ہے کہ آیات جو واردہ ہے رویت کے سوال میں وہ مقرونہ ہے استعظام اور استکبار کے ساتھ والجواب صبر جواب یہ ہے کہ یہ جو ان کی گرفت ہوئی ہے یہ ان کے تعنت سرکشی کی وجہ سے ہے اور ان کے رویت کے طلب میں یہ مذاق کرنا چاہتے تھے یہ نہ کہ رویت کے ممتنع ہونے کی وجہ سے نہیں ان کی گرفت یہ ان کی بدماشی کی وجہ سے گرفت ہے جی تانوں بھی سمجھ آ رہے ہیں جی کہ نبیاں نال مذاق کر رہے ہیں انج کرو تاں اسی کریں گے انج کرو تاں اسی کریں گے اللہ سانو سامنے کھاؤ تاں پیارے موسیٰ مننا گے اسی یہ بدماشی کر رہے ہیں جی اس لیے ان کی گرفت ہوئی ہے جی کہ تمہیں نبی کی زبان پر اعتماد ہی نہیں ہے جی اعتماد ہی نہیں ہے جی مسلمان کیڑی شاید ہو تسی جی جواب یہ ہے کہ گرفت ان کی سرکشی اور ان کی نعت کی وجہ سے ہوئی ہے رویت کے طلب کرنے میں نہ کہ رویت کی امتناع کی وجہ سے دیکھو نا کنی بدبختی بھائی او اینے بندے 70,000 مر گئے جنہیں بچہ پوجیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بندے نال لے
اللہ تعالیٰ فرمایا میری بارگاہ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਬਈ ਉਹ 70,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋ ਤੂਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 1 ਅਰਬ ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਲ ਸੀ ਤੇ 70,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਬੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਨੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਾਦ नहीं है। और इनाद की होता है जी, तो इस वजह से उनकी गिरफ्त हुई है और इस वजह से ऐशा बस है जी, समझे ही। बल जवाब अन्ना ज़ालिका यिल ले तानो तेवे कसेरा दरकारे दुशवार अंदाख्तन, किसी ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿਆ ਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਅਨਤ ਕੋਲੋਂ ਬਫਤਤੈਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਬਫਤਤੈਨ ਅਲ ਹਲਾਕ वकानू यसअलून अल अंबिया अमसालहा, इस किस्म के एजाज अल्लाहुम अंबिया को चुप कराने के लिए वो करते थे। एजाज चुप कराना, लाजवाब कराने के लिए, वो हक तलबी के लिए नहीं करते थे नबियों को ताकि नबी आगे से बात ना कर सके, नौज़ बिल्ला जी। व इनादुहुम फ़ी तलबिहा फ़ी लाले, और सुने जी, और वाले ज़ाल का, इसीलिए तो इस्ताज़ामा बड़ा समझा किसको, किताब को, किताब का इंज़ाल किस में, आयत सानी में आ रहा ना, और फरिश्तों का इंज़ाल आयत सालसा में, कि उन्होंने ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने किया था कि किताब इकट्ठी नाजल होवे, किताब फरिश्ते नाजल होने साढ़े उत्ते, ये दोवें गल्लां मुमकिन हैं कि कोई नहीं। किताब इकट्ठी आवे, मूसा अलैहिस्सलाम ते आई कि कोई नहीं, मुमकिन है कि मुहाल है, पाक्या होई कि कोई नहीं होई, तो फरिश्ते को नहीं आते, हर वक्त आते हैं, अंबिया को आते हैं जी, हुण ही फरिश्ते मौजूद हैं तुहाडे कोल जी। तो ये फरिश्तों का आना, किताब का इकट्ठा नाजल होना मुमकिन है कि नहीं। लेकिन आयत पढ़ो ना पिछू, अल्लाह ताला ने इसको भी कहा कि ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने जी, कि हमारे कानून को चैलेंज कर रहे हैं जी, और समझे ही बावजूद के दोनों, और सबब इनके बड़े जानने में ये है कि मोजज़ात की तलब हो ना, हक़ की तलब, हक़ तलाश करने के लिए, फिर तो ठीक है, ये मोजज़ात की तलब अला सबील, और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को चुप कराने का कसद है जी। ये तो ये तो मिन आज़मिल असबाब लिल ग़ज़ब इलाही, कि अल्लाह के नबियों को जो है ना चुप कराने की कोशिश की जाए और इनाद के तरीके पर मोजज़ात मांगे जाएँ कि ताकि मोजज़ात दिखा ना सके या तबलीग ना करें जी, नौज़ बिल्ला, जैसा कि तफासीर से ये बात ज़ाहिर है जी, और समझे ही बस, वगरना अगर रोयत मुमतने होती, रोयत तो मूसा अलैहिस्सलाम मना कर देते उनको इससे, क्या कि अगर होती तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको इससे मना कर देते, यानी व इल्ला यानी अगर होता इस्तेज़ाम बवजह तो मना करते मूसा अलैहिस्सलाम इससे, यानी इसके तलब से। मिसाल होती दे देने कमा फ़अल हीना सअलू अन यजअल लहुम आलिहतन फ़क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, बस जैसा कि एक और मकाम पर ओ थले वे कुता खाने च पईजे, कमा फ़अला, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया जिस वक्त सवाल किया, अजे हुण फिरौन पिछों दरिया च वड़िया तेन दे हवावां पे निकलदियां ने जी, हाय मर गए प्यारे मूसा पकड़े गए, हाय पिछों आ गया, चाह भी हुंदी है, अजे पार निकले ने। तो वजा वजना कि जब हमने बनी इसराइल को दरिया से अबूर कराया तो आए कौम पर, अगे राह विच गुजरे
یا کفون علی اصنام اللہم، جو اپنے بتوں کے سامنے جھکے مرے پڑے تھے. قالو، قوم نے کہا پیارے موسیٰ سانو بھی خدا بنا دیو جویں انہاں کول خدا نے. جہاں نسلیو موسیٰ علیہ السلام اتنے انہوں نے توحید دا درس دے دے کے سارا کچھ ویکھیا ہے، لیکن تم دسیا ہے نا بھی جڑیاں یہ چیزاں پچھوں وچ پھس جاندیاں نے کڈن لگا تل لگتا ہے. اتنے مفسرین نے ہی فرمایا ہے کہ چونکہ یہ گھر کام کرتے سن قبطیاں دے، وہ گاواں دے بت پوجتے سن، یہ ہر وقت بہندیاں سن تے بہندے سن. انہیں آخنا بت چاہ کے لیا، انہیں چک چک کے سامنے رکھنا، انہیں سجدے کرنے، سارا کچھ ہونا. وہ گان دے وچ وڑ گئی، پھس گئی وچ، تے دریاؤں پار نکلے تے پھر یاد آ گئی، کیونکہ جڑے بت نوں پوج رہے سن وہ گاواں دے بت سن، گاں دی شکل چ بنے سن. سمجھے؟ تے کی انہیں آخیا کہ سانوں بھی انج دے. حالانکہ توحید دا درس پیر جی لے چکے نے، ایک الہ نوں مندے نے، اس دے باوجود جڑی وہ پیچھے جتھے زندگی گزاری ہے جڑا گند ویکھیا دماغ وچ پھسیا ہے، تے کی آخیا سانوں بھی انج دا. تے اوتھے جا کے مقام تیج وہ جڑا سامری سی انہیں اسی چیز تو فائدہ اٹھایا سی نا کہ انہیں راہ وچ بت منگیا سی کہ یا اللہ سانوں ایندا خدا بنا دیو. تے سامری پھر یہ آکھے تے موسیٰ علیہ السلام بھول گیا خدا تے گھر سی، وہ تور تے چلے گئے نے. پڑھیا جے کوئی نہیں قرآن پاک کہ وہ سامری نے ہی فائدہ اٹھایا سی نا کہ بھی انہیں راہ وچ منگی سی گاں، بچہ منگیا سی، اے لو بچہ آ گیا جی. موسیٰ علیہ السلام بھول کے چلے گئے ہے کہ نہیں قرآن پاک. یہ سارا نقصان کتوں ہویا کہ وہ جس معاشرے وچوں آئے سن اتنے گاں نہ بت ویکھی سی، تے باوجود وچ دو نبی نے ایک نبی نہیں، وہ معجزات ویکھے نے موسیٰ علیہ السلام دے سارا کچھ ہونے دے باوجود، لیکن جس ماحول وچ وہ گند چوں نکلے نے نا وہ انہاں دی جان نہیں چھڑ رہا. انہیں پھر پوجا بھی کر دیتی کہ کوئی نہیں کیتی. ہارون علیہ السلام وچ موجود نے، سمجھاندے بھی پے نے کی کر رہے ہو، تے فرمایا آپ نے کی عرض کی تھی بٹ موسیٰ علیہ السلام یہ تو مینوں قتل کرنے در پیا ہو گئے سمجھے. سارا کچھ پڑھیا جے. یہ وہ چیز ہے کہ جڑی بزرگ فرماندے نے کہ جڑا گند وچ وڑ جائے نا اس نوں کڈن لگا بڑا ٹائم لگتا ہے جی. کی لگتا ہے؟ بڑا ٹائم لگتا ہے جی. بڑا ٹائم لگتا انہوں کڈن لگے جی. اے ویکھو نا جی، سنے ہی ادھر ویکھ کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا تھا، انکم اے فرمایا بھی تسی جاہل ہو، بت منگ رہے ہو. تے جے کر رویت بھی ایویں ممتنے ہوندی تا فرمانا سی کہ تسی رویت منگ رہے تو ہو ہی نہیں سکتی، اے تا ہو ہی نہیں سکتی جی. تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا جی، تو پھر ان کو کڑک نے پکڑ لیا جی. اور سمجھے ہی وگرنہ البتہ منع کر دیتے ان کو موسیٰ علیہ السلام کس سے؟ رویت کی طلب سے، جیسا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ سوال کیا یہ کہ بنائے ان کے لیے، تو آپ نے کی فرمایا تو اور یہ بات تو خبر دیتی ہے کہ دنیا میں رویت کیا ہے، ممکن ہے لیکن ہو نہیں سکتی. ممکن ہے لیکن ہو نہیں سکتی. سمجھے؟ ممکن ہے ہو نہیں سکتی. او بے خود رو وہذا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا منع نہ کرنا یہ تو خبر دیتا ہے اس بات کی کہ رویت سنیں. تو لہٰذا ففل آخرات جب دنیا میں ممکن ہے جب کہ ہمیں وہ بھی آنکھیں نہیں ملی جنت والی، تو رویت میں تو باتری کے اولا ممکن اور واقعہ بھی ہوگی. ان پڑھ پھر اگلی گل پڑھ دیں، ترجمہ کریے. اور ان شبہات سے جواب یہ ہے کہ یہ کون، یہ گرفت بوجہ ان کے تعنت کے اور بوجہ ان کے اناد کے رویت کی طلب میں، یہ سوال ان کے شرارت کی وجہ سے تھے. سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، نہ کہ
رویت کے امتناع کی وجہ سے، وگرنہ البتہ منع فرما دیتے ان کو موسیٰ علیہ السلام اس سے، کس سے ہیں، ایشا بس ان طلب رویت بلاوے، جیسا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت سوال کیا قوم نے یہ کہ بنائے ان کے لیے، بنا دیں ان کو آلہہ، تو آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، اور یہ بات کیا عدم منعہم خبر دیتی ہے رویت کے امکان کی دنیا میں، تو لہذا آخرت میں بطری کی اولا شابہ شابہ۔ بات یہ ہے کہ یہ گرفت ان کے تعلق اور ان کے انعاد کی وجہ سے ہے رویت کی طلب میں، نہ کہ رویت کے امتناع کی وجہ سے، وگرنہ البتہ منع کرتے ان کو موسیٰ علیہ السلام اس سے، جیسا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت سوال کیا انہوں نے کہ بنائے ان کے لیے آلیہ، جی آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، اور یہ بات خبر دیتی ہے رویت کے امکان کی دنیا میں۔ اگے جی ولہذا اختلف الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فی ان النبی علیہ السلام قد رأى ربہ لیلۃ المعراج عمدا، والاختلاف فی الوقوع دلیل الامکان۔ بس توجہ، اور اسی لیے کہ رویت ممکن ہے اسی لیے اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو لیلۃ المعراج، یا کہ اختلاف فی الوقوع کہ سرکار نے دیدار کیا ہے کہ نہیں، یہ اختلاف کس میں ہے؟ وقوع میں، بالفعل دیدار میں، تو یہ اختلاف فی الوقوع دلیل ہوتی ہے امکان کی، پہلے ممکن ہے پھر اختلاف ہے کہ دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا، اور حق کیا ہوتا بکھری گل ہے جی دلیل چاہ رہی تو سمجھو جی کہ صحابہ پاک کا اختلاف وقوع میں ہے کہ دیدار کیا یا کہ، تو یہ دلیل ہے کہ رویت ممکن ہے، اگر ممکن ہی نہ ہوتی تو وقوع میں اختلاف کا کیا مطلب ہے یار؟ ہاں جی وہ سمجھے ہی، اے شابہ سے توجہ او بے خود رون، ولہذا یعنی بوجہ ممکن انہیں رویت کے، رویت دنیا میں ممکن ہے، اس وجہ سے اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو معراج کی رات جا کے، اور رات تھلے سی اوتھے رات کو نہیں سی یہ بھلا ہو گئے، اور اختلاف فی الوقوع یہ دلیل ہوتی ہے امکان پر، کیونکہ رویت اگر کیا ہوتی تو سارے صحابہ پاک متفق ہوتے رویت کے، ایشا بس سنیں جی گل مک گئی، اور مسئلے بعض گل پوری ہو گئی ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رویت دنیا میں محال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر کے لیے، سرکار کے علاوہ باقی کے لیے دنیا میں، جنت میں تو ہوگی، دنیا میں کیوں؟ کیونکہ حاسہ بشریہ ضعیفہ ہے، کیڑا اکھ، یہ حاسہ بشریہ ضعیفہ ہے، سنیں جی بس علامہ رد کر دینے، کہنے نے اے جڑے بعض علماء نے کہا ہے نا نہیں مخفی کہ یہ بات کیا ہے، نہیں برہان، نہیں برہان کوئی نہیں اس پر جی، اور لیکن عدم وقوع رویت کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ عدم وقوع ثابت ہے باجماع، اس وجہ سے عقلاً نہیں ہے کہ یہ دلیل دی کہ حاسہ بشریہ ضعیفہ ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس بار اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، نہیں ہے، سنیں جی اے شاباش، اس کا وقوع نہیں ہے، اور وقالو، اور ان سارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے تو وہ بندہ
سنیں جی، اور وہ کہ مشاہدہ کیا اس چیز کا صوفیاء نے وہ تجلیات سے ہے جس کا نام مشاہدہ ہے، نہ کہ مشاہدہ ہے بات مشاہدے بصریہ کی ہے، وہ صرف سرکار کے لیے۔ سنیں جی اے شاباش سے، اور اسی لیے اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو معراج کی رات یا کہ نہیں، اور اختلاف الوقوع دلیل ہے امکان کی۔ ہاں جی، صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو معراج کی رات یا نہیں دیکھا، اور اختلاف حقوق میں دلیل ہے۔ فَأَمَّا الرُّؤْيَةُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَلَا خِفَاءَ فِي أَنَّهَا نَوْعٌ مُشَاهَدَةٌ يَكُونُ بِالْقَلْبِ دُونَ الْعَيْنِ۔ باقی رویت فی المنام، رویت تحقیق حکایت کی گئی ہے، یہ رویت کثیر من السلف سے کہ بہت سارے، سلف نے قابل نقل رکھی ہے، لیکن مولانا عبدالعلامہ تفتازانی صاحب فرما رہے ہیں نئی خفا اس میں کہ یہ رویت ایک قسم کا شاہدہ ہے جو ہے قلب کے ساتھ، نہ کہ اے جلے ستیاں خواب ویندے ہو اکھاں کھول کے انہوں ویکھ رہے ہوندے ہو، ویکھتے رہے ہوندے ہو، لیکن وہ مشاہدہ کیڑی شے نال ہر روز جو ویندے ہو یار سنیں، لہذا ہو بین السور پس نہیں سے صحیح، یہ خواب کی رویت نہیں صحیح، دلیل کس کے لیے؟ بلکہ کلام ہے رویت بالعین میں، رویت ادھر بیخونا بامر رویت فی المنام فقد ہو کے یاتن۔ من السلف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا 100 مرتبہ۔ محمد بن سیرین تابعی جو امام المعبرین ہے، جن کی تعبیر و رویا کتاب ہے، انہوں نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں جی فی منام ہی، نہ وہ بندہ جس انہوں نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو خواب میں وہ جنت میں اور وہ غموم سے خلاصی پا جاتا ہے جی۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منام میں نے اللہ سبحانہ سے سوال کیا افضل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، اور جو قراء میں سے حمزہ قاری ہیں وہ 7 قاری، ان میں جو حضرت حمزہ ہیں انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا خواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اول سے لے کر آخر تک۔ یہ چند ایک واقعے سنائے ہیں، اور نئی خفا اس بارے میں کہ یہ رویت قسم کا نہ کہ تو لہذا یہ محال نہیں ہوگا۔ سنیں جی، اب اس پر لہذا بھی رویت محال نہیں، لیکن کہتے اس پر وارد ہے کہ اشکال بڑا مشکل، وہ کون سا ہے؟ وہ توجہ کرے جائے، وہ یہ ہے کہ مرئی فی المنام وہ مصور ہوتا ہے، جس کی جو خواب میں دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تصویر ہوتی ہے، تصویر جی۔ وہ ابا کہہ رہا کہ بیٹھا منجی دے پھر سویرے بیٹھا ہوئے کو کتنے بھیجیے، وہ تو چلا گیا، وہ تصویر ایک مصور ہے، اور حق سبحانہ پاک ہے کس سے؟ سورت سے پاک ہے۔ جواب دیو پھر خواب کی ویکھیا تو جواب دیا ایسے صاحب فتوحات مکیہ نے کہ انا ھذا کہ یہ من حضرت خیال حضرت الخیال سے ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ يَتَجَلَّى فِيهِ الْعِلْمُ بِصُورَةِ اللَّبَنِ، باوجود ہے کہ علم جو ہے وہ صورت لا صورت، علم کی صورت کوئی نہیں ہے، لیکن علم
بندے کے اندر دودھ کی شکل میں وہ روشن ہوتا ہے جی کون علم سمجھے اور تجلی فی صورت جو ہوتی ہے نہیں ہوتی حلول اس میں اور نہ مستلزم ہے متجلی کی کیونکہ متجلی کی شکل اس قسم کی ہے سنیں ہی بلکہ گئے ہیں بعض کوبرا جیسے امام شارانی صاحب فتوحات الجواقیت والجواہر کہ رویت اخرویہ جو ہے محض واقعہ ہوگی کس میں صورت کے حجاب میں مولانا عبدالعزیز صاحب فرماندے نے ساریاں دی شاناں نو سلام آندے نے میں تواڈے سامنے بے مثال شرح لکھی ہے تے میری کتاب ہے مرام الکلام کی پہ تھلے وہ باقاعدہ علم عقائد تے لکھی نے جی میں اے عبارت سوکھی اس تو بھی سوکھی ہے تو بابے نے بڑی کوشش کیتی ہے عقائد سمجھانے دی جی اے شاباش چل وے اور بہرحال رویت فی المنام پس تحقیق قید کی گئی ہے کثیر میں نہ سلف سے یہ تو ہے لیکن اور نہیں خفا اس میں کہ یہ رویت ایک قسم کا مشاہدہ ہے جو ہوتا ہے قلب کے ساتھ نہ کہ آنکھ کے ساتھ جی اور بہرحال المنام بس تحقیق کی قید کی گئی اٹھ بے مل دو کاٹے ہو گئے ٹائم جیسے کتنے ہو گئے یہ رویت ایک قسم کا مشاہدہ ہے جو ہوتا ہے قلب کے ساتھ نہ کہ عین کے ساتھ